ریکارڈنگ سٹارٹ کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد۔ اب آ گیا جی باب لبس البیضۃ، خود کا پہننا۔ خود کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ بچوں یہ جو ہیلمٹ ہوتا ہے نا، ایک قسم کا، یہ سمجھ لو کہ جو ہے نا سر کے اوپر جو ہے نا وہ ہیلمٹ سے جنگ کے اندر جو پہنتے ہیں نا، ٹھیک ہے، تلوار سے بچنے کے لیے، اور اس میں سے تو وہ لوہے کے جو ہوتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں کہ جناب باب لبس البیضۃ، خود کا پہنا۔ تو کہتے ہیں جی وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد العزيز بن ابي حازم عن ابي سهل انه سئل عن جرح النبي صلى الله عليه وسلم يوم احد فقال جرح وجه وسلم وكسرت رباعيته وحشمت البيضة على راسه فكانت فاطمة تغسل الدم وعلي يمسك فلما رأت ان الدم لا يزيد الا كثرة اخذت حسيرا فأحرقته حتى صار رمادا ثم ألزقته فاستمسك الدم۔ اللہ اکبر۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب علی سہل بن سعیدی نے جو ہے نا ان ابی اچھا جی سہل بن سعیدی کہتے ہیں کہ انہو کہ حضرت سہل بن سعیدی سے احد کی لڑائی میں مسلم کے زخمی ہونے کے متعلق جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر زخم آئے تھے، وہ کچھ سے ربائی ہوتی، اور آپ کے آگے کے دانت جو تھے نا وہ ٹوٹ گئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے نا، اور خود جو تھی یعنی بیضہ جو تھی نا، خود جو ہیلمٹ جو تھا وہ آپ سر مبارک پر ٹوٹ گئی تھی، یعنی ٹھیک ہے نا۔ تو زخم حضرت فاطمہ جو تھیں وہ خون دھو رہی تھیں اور حضرت علی پانی ڈال رہے تھے۔ جب فاطمہ رضی اللہ عنہا نے دیکھا کہ خون تو برابر بڑھتا ہی جا رہا ہے تو آپ نے ایک چٹائی جلائی، اور جب وہ بالکل راکھ ہو گئی تو راکھ کو آپ نے زخموں پر لگا دیا، جس سے کیا ہو گیا، خون بہنا کیا ہو گیا، بند ہو گیا۔ تو اس کو جو تھا وہ زخموں پر لگا دیا تھا تو خون بہنا کیا ہو گیا تھا، بند ہو گیا تھا پھر اس میں سے۔ تو اس طرح جو تھا یہ وہ جو تھا احد کے اندر، آپ کو معلوم ہے کہ وہ جو حالات ہوتے وہ کڑیاں جو تھیں اس کی وہ اسلم کے اس میں سے ہو گئی تھی، داخل ہو گئی تھی، اور کافی خون جو تھا نا بہا تھا اس وقت جو ہے۔ باب من لم یرا کس اچھا جی باب من لم یرا کسر الصلاح عند الموت، کسر الصلاح عند الموت۔ تو اب یہ آ گیا جی، یہ باب ہے کس بارے میں کہ کسی کی موت پر، ٹھیک ہے نا، معلوم یرا کسر الصلاح عند الموت، کہ کسی کی موت پر اس کے ہتھیار توڑنے کو، ٹھیک ہے نا، جنہوں نے مناسب نہیں سمجھا، یعنی جس شخص نے اس کے ہتھیار کو توڑنے کو، لم یرا کسر الصلاح عند الموت، صلاح جو ہے نا کہ اگر کوئی بندہ فوت ہو جائے تو اس کے ہتھیاروں کو توڑو نہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس بارے میں کہ جنہوں نے اس کو مناسب نہیں سمجھا۔ اصل میں ہوتا یہ تھا، پہلے بات کو سمجھ لینا، عربوں کے ہاں نا یہ دستور یہ تھا جاہلیت کے اندر، جب کسی قبیلے کا سردار یا کوئی بہادر آدمی مر جاتا تھا نا تو اس کے ہتھیار توڑ دیے جاتے تھے، اور یہ اس بات کی علامت ہوتی تھی کہ اب ان ہتھیاروں کا حقیقی معنی میں کوئی اٹھانے والا باقی نہیں رہا تھا، ٹھیک ہے نا۔ اسلام نے کہا کہ بھئی اس کا کیا تعلق ہے، کہ بندہ فوت ہو گیا تو آپ کیا کرو، اس کے تلوار اس کے ہتھیار میرا توڑ دو جو ہے۔ تو وہ یہ کہتے تھے کہ جناب کیونکہ وہ بڑا بہادر آدمی سے سردار تھا، اب اس کو کوئی بندہ یہ نہیں کر سکتا ہے، استعمال ہی نہیں کر سکتا۔ اسلام ایسی چیزوں کو پسند نہیں کرتا، اسلام ایسی چیزوں کو پسند نہیں کرتا کہ جناب آپ کیا کرو، اس کے ہتھیار وہ کر دو۔ جیسے وہ بھی قال حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن بن سفیان عن ابي اسحاق عن عمرو بن الحارث قال ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم الا سلاح وبغلة بيضاء وارضا جعلها صدقة۔ دیکھو اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آ رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات کے وقت اپنے ہتھیار اور ایک سفید خچر اور ایک تیرازی جو تھی، اس سے آپ پہلے ہی صدقہ کر چکے تھے، اس سوا اور کوئی چیز حضور نے نہیں چھوڑی تھی، بس یہ حضور کا کیا تھا، کل سامان تھا۔ سوچو ذرا کیا ہوا، یہ کل سامان ہے حقائے دو جہاں، ٹھیک ہے نا، دونوں جہانوں کے سردار جو ہیں انہوں نے کیا چھوڑا، ٹھیک ہے نا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ صلاح ایک اپنے ہتھیار اور ایک سفید خچر اور جو ایک زمین چھوڑی جو کہ پہلے صدقہ کر چکے تھے اس کو، اور کوئی چیز ہم نے چھوڑی نہیں تھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس میں سے آ گیا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ توڑا نہیں گیا، وہ صلاح جو ہے اس کو وہ نہیں کیا گیا، ختم نہیں کیا گیا، دوسروں کی تلوار وغیرہ تھی۔
اب آ گیا جی باب تفرق الناس عند الامام عند القائلۃ والاستظلال بالشجر، یہ وہی آ گیا کہ لوگوں کا کیا ہو جانا قیلولہ کے وقت درخت کا سایہ حاصل کرنے کے لیے، تو جو وہ ہوتے ہیں لوگ جو ہے نا وہ کیا امام کو چھوڑ کر تو متفرق درختوں کے نیچے جو ہے نا پھیل جاتے تھے یعنی، تو یہ وہی والا وہ واقعہ جو ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں جی. وہ بھی قال حدثنا ابو الجمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثنا سنان بن سنان وابو سلمة ان جابرا اخبرهما وحدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابراهيم بن سعد قال اخبرنا ابن شهاب عن سنان بن سنان الدولي ان جابر بن عبد الله رضي الله عنه اخبره انه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فادركهم القائلة، یہ قائلہ قیلولہ ہے. اچھا ٹھیک ہے نا، یہ قیلولہ سے قائلہ سے مراد کیا ہے، قیلولہ کے وقت آ گئے فی وادن کثیر الازائی، ٹھیک ہے نا. تو یہ اس میں سے فی وادن کثیر الازا، یہ بھی ہم نے اس دن بھی پڑھ لیا تھا کہ جناب علی درختوں کے جو تھے درخت جو تھے وہاں پہ ببول کے درخت جو تھے وہاں پہ کثرت کے ساتھ تھے. فتفرق الناس فی الازا یستظلون بشجر السایہ، فنظر النبی صلی اللہ علیہ وسلم تحت بیت فعلق بسیف ثم نام فاستيقظ رجل عنده وهو لا يشعر به فقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم ان هذا اختارت السيف سے کھینچ سونت لی تھی. وقال من يمنعك مني قلت الله فشام السیف، تو اس نے گرا دی وہاں وہ اجزا جالس ثم لم يعاقب، اس نے اس کو سزا نہیں دی تھی، اس کو سزا نہیں دی تھی. تو یہ جو تھا تو اس میں سے آگے باب ما قیل فی الرماح، یہ باب ہے اس بارے میں نیزوں کے استعمال کے متعلق روایتیں آ رہی ہیں. اچھا نیزے رماح نیزے جو ہیں اس میں سے وہی اچھا وہی ویوس کرو عن ابن عمر علیہ وسلم جو الى رزقی تحت ذل رمحی وجو الى ذلت والصغار علی من خالف امری، ٹھیک ہے نا. تو اب یہ آ گیا ابن عمر کے واسطے سے یہ بیان کیا جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری روزی میرے نیزے کے سائے تلے مقدر کی گئی ہے. اچھا میری روزی کیا کی گئی ہے، میرے نیزے کے سائے تلے مقرر کی گئی ہے. وجول ذلت والصغار علی من خالف امری، اور جو میری شریعت کی مخالفت کرے اس کے لیے ذلت اور استخفاف کیا کیا گیا، اس کے لیے ذلت اور خفیف اس کا استخفاف جو ہے نا اس کے لیے کیا کیا گیا ہے، مقدر کر دیا گیا ہے، یعنی وہ ذلت، ٹھیک ہے. تو اس میں سے آ گیا والصغار علی من خالف امری، یہ جو ہے تو رزق کا مطلب ہے کہ دیکھو جہاد کرو گے تو رزق جو ہے نا، اور اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ بہترین رزق ہے. اچھا مال غنیمت جو ہوتا ہے کہا جاتا ہے کہ یہ بہترین ہوا ہے، جہاد کے اندر جو مال حاصل ہوتا ہے یہ بہترین رزق ہے جب آپ دشمن کے اوپر حملہ کرتے ہو اور اس سے جو ہے نا حاصل کرتے ہو. اب دیکھو جی وبی قال حدثنا عبداللہ ابن یوسف وقال اخبرنا مالک بن ابی نضر مولا عمر بن عبید اللہ نافع مولا ابی قتادہ الانصاری ان ابی قتادہ انه كان مع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اذا كان بباس طریق مکہ تخلف مع اصحاب له محرمین وهو غیر محرم فرا حمارا وحشیا فاستوى على فرسه فسال اصحابه ان يناولوه صوته فابوا فسالهم رمحه فابوا فاخذه ثم شد على الحمار فقتله فاكل منه بعض اصحابه وابى بعض فلما ادركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم سالوا عن ذلك فقال انما هي تومة أطعمكموها الله. وعن زيد أسلم عن طارق بن يسار أنا بقرأت في الحمار الوحشي مثل حديث أبي النذير وقال هل معكم من لحم شيء، ٹھیک ہے. تو تو کہتے ہیں کہ جناب ان نے ابو قتادہ نے آپ سے ابو قتادہ جو تھے کہ وہ آپ سے ساتھ تھے یعنی صلح حدیبیہ کے موقع پر. اچھا صلح حدیبیہ کے موقع پر تو صلح حدیبیہ میں تو آپ کو پتہ ہے نا کہ وہ احرام باندھ کے گئے ہوئے تھے نا، سارے یہ جو تھے احرام باندھ کے گئے تھے عمرہ کرنے کے لیے گئے تھے. لیکن ٹھیک ہے نا اب کیا ہوا کہ تو اب وہ اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ جو احرام باندھے ہوئے تھے لشکر سے پیچھے رہ گئے تھے ابو قتادہ جو تھے، ٹھیک ہے. تو اچھا اور حضرت ابو قتادہ نے ابھی احرام نہیں باندھا ہوا تھا. اچھا باقیوں نے احرام باندھا ہوا تھا، انہوں نے بھی احرام نہیں باندھا تھا ابھی، یعنی میقات سے پیچھے ہی وہ تھے، انہوں نے احرام نہیں باندھا، لیکن وہ باقی تو احرام باندھ چکے تھے. اب کیا ہوا تو انہوں نے ایک جو ہے نا یہ دیکھا، ٹھیک ہے نا، اس کو کہتے ہیں کہ جناب یہ جو تھا اس سے مراد یہ عام پالتو گدھا نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے نا، پالتو گدھا مراد نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، یہ پالتو گدھا نہیں ہے، ٹھیک ہے. اس سے مراد کیا ہے کہ جنہیں ہمارے وحشی جو ہے نا اس کو
وہ کر لو کہ جی ٹھیک ہے نا ہمارے وحشی جو ہے، تو وہ انہوں نے دیکھا. تو جب انہوں نے دیکھا اس کو، ٹھیک ہے نا، تو آپ یہ جو ہے نا اس کو زیبرا کو بھی کہہ دیا جاتا ہے، زیبرا جو ہے نا، ٹھیک ہے نا، زیبرا جو ہے نا، تو یہ جنگلی گدھے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جنگلی گدھے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے، تو گورخر کہا جاتا ہے، گورخر. گورخر جو ہے نا ہمارے وحشی جو ہے نا، ٹھیک ہے نا، تو یہ اس قسم کے. تو جنگلی جو گھریلو گدھا ہے یہ حرام ہے، ٹھیک ہے نا، ہمارے. لیکن جو گورخر کا جو ہے نا وہ کیا ہوتے ہیں حالات، تو اپنے گھوڑے پر وہ سوار ہو گئے شکار کرنے کی نیت سے. تو اس کے بعد انہوں نے کیا کیا، اپنے ساتھیوں سے کیا کہ جناب علی، ہاں زیبرا جو ہے نا وہ حلال ہے نا، زیبرا جو ہے وہ حلال ہے، ٹھیک ہے نا. ایسے ہی یہ جو وہ ہوتا ہے اپنا آپ کا دوسرے جو اس میں سے، وہ کہتے ہیں کہ جناب انہوں نے کیا کیا، تو اپنے گھوڑے پر سوار ہو گئے تھے. اس کو اپنے ساتھیوں سے جو احرام باندھے ہوئے تھے کہا کہ ان کا کوڑا اٹھا دیں، یعنی ان کا میرا کوڑا تو اٹھا دو ذرا. مثلا صاحب جنابیل سوٹو، ابو انہوں نے انکار کیا، انہوں نے کہا ہم احرام کے اندر ہیں، تو شکار کرنے جا رہے ہیں، ہم تیرے ساتھ نہیں دے سکتے. آپ کو پتہ نہیں شکار سے منع کیا تھا. پھر انہوں نے اپنا نیزہ مانگا، تو اس کو انہوں نے بھی انکار کر دیا دینے سے، کہا نہیں. ٹھیک ہے، پھر آخر انہوں نے خود اس سے اٹھایا اور گورخر پہ جو ہے نا وہ جھپٹ پڑے اور اسے تو مار لیا. کیونکہ صحابہ جو تھے نا، جو ان میں سے تو بعض نے تو اس گورخر کا گوشت کھا لیا، اور بعد میں اس کھانے سے انکار کیا کہ بھئی ہم تو احرام کے اندر ہیں. تو جب یہ وسلم کے پاس پہنچے تو اس متعلق شریع کو پوچھا، اس نے فرمایا کہ یہ تو ایک کھانے کی چیز تھی جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کی تھی، ٹھیک ہے نا. اور اس طرح ہی اس میں سے آتا ہے کہ جی ابو، تو اس میں سے ایک اور نے یعنی دریافت فرمایا کہ اس کو کچھ بچا ہوا گوشت بھی تمہارے پاس کوئی موجود ہے کہ نہیں ہے، کچھ بچا ہوا ہے کہ نہیں ہے. مطلب یہ آ گیا کہ انہوں نے کیا کر لیا تھا، شکار کیا تھا خود ہی. تو شکار کرنا یا شکار کی طرف جب احرام کی حالت میں اس کی طرف وہ کرنا، اشارہ کرنا، وہ منع ہے. باقی اگر شکار کا گوشت مل جاتا ہے تو وہ تو آپ کھا سکتے ہو. کسی اور نے، غیر محرم نے شکار کیا تھا اور وہ کھلاتا ہے تو آپ کھا سکتے ہو. ہاں خود شکار نہیں کرنا یا اس کی طرف اشارہ نہیں کرنا، یہ اس میں سے آ گیا. ٹھیک ہو گیا جی. ٹھیک، اب آگے جی باب ما قیل فی در النبی صلی اللہ علیہ وسلم والقمیص فی الحرب. تو اب آگے جی نے جو کہا لڑائی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زرہ، ٹھیک ہے نا، زرہ اور قمیص سے متعلق روایات جو آ رہی ہیں، زرہ اور قمیص سے متعلق روایات جو ہے نا، ٹھیک ہے نا. تو یہ اس میں سے آ گیا ہے کہ کس چیز کے بارے میں تھی، وہ کس چیز سے بنی ہوئی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زرہ وغیرہ جو تھی. تو یہ اس میں سے آ گیا. کہتے ہیں کہ وقال علیہ وسلم اما خالد فقد احتبس ادراعه فی سبیل اللہ. اللہ اکبر. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ خالد، تو انہوں نے اپنے زریں اللہ کے راستے میں وقف کر رکھی ہیں. یعنی اما خالد فقد احتبس ازراعه فی سبیل اللہ، انہوں نے اپنی جتنی بھی یہ زریں ہیں ان میں سے اللہ کے راستے میں دے رکھی. وبی قال حدثنا محمد بن مسنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد بن عكرمة عن ابن عباس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة يوم بدر اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك اللهم إن شئت لم تعبد بعد اليوم. فأخذ أبو بكر بيدي قال حسبك يا رسول الله. فقد ألحت على ربك وهو في الدر فخرج وهو يقول وهو يقول سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. وقال وهيب حدثنا خالد يوم بدر. تو اب دیکھو ذرا یہ بدر کی جو حالات تھے اس میں سے جو تھا اس پہ جو حالت تھی اس کو بیان کیا جا رہا ہے کہ جناب ابن عباس نے بیان کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے تھے. اس وقت آپ ایک قبہ میں تشریف فرما تھے، ٹھیک ہے نا، کہ اے اللہ میں آپ سے آپ کے عہد اور آپ کے وعدے کا وسیلہ دے کر فریاد کرتا ہوں، ٹھیک ہے نا. تو اللہ اگر آپ چاہیں تو آج کے بعد، ٹھیک ہے نا، اگر آپ چاہیں یعنی ٹھیک ہے نا، انشاء اللہ تو بعد جو تو آج کے بعد آپ کی عبادت نہ کی جائے گی، یعنی مسلمان ختم ہو جائیں گے. اگر آج کے بعد پھر آپ کی عبادت کے لیے کیا ہوگا، کون ہوگا باقی. ٹھیک ہے نا. تو یہ اس میں سے تو کہا کہ آج کے بعد تو حضرت بکر نے جو ہے نا حسن کا ہاتھ پکڑ لیا.
اور اس کیا کہ ٹھیک ہے نا، بس کیجیے یا رسول اللہ، آپ میرا حضور بہت گریہ زاری کر چکے ہیں. تو اس وقت زرہ پہنے ہوئے تھے، آپ آیت شریف لائے تو زبان مبارک پر یہ آیت پڑ گئی. کیا ہوا تھا؟ یہ آیت جو تھی نا، سیہزم الجمع ویولون الدبر. جماعت مشرکین جلد ہی کیا کہے گی؟ شکست کھا جائے گی، اور وہ کیا کریں گے؟ راہ فرار اختیار کر کے پیٹ پھیر کے بھاگیں گے. اور قیامت کے دن کا ان سے وعدہ ہے، اور قیامت کا دن ہے ہی بڑا بھیانک اور تلخ ہے جو ہے نا اس میں سے. مشرکین یعنی خدا کے منکروں کے لیے نا، تو وہ ابن خالد بدر کے دن کا یہ واقعہ ہے جو ہے اس میں سے. وہ بھی قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت توفي النبي صلى الله عليه وسلم ودره مرهونة عند يهودي ب30 ساعة من شعير. وحدثنا ولا حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش وقال رهن الدرهم من حديد وقال يعلى قال حدثنا الأعمش درهم من حديد. اللہ اکبر. دیکھو ذرا، حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ جب مسلم نے جو وفات پائی تو آپ کی زرہ ایک یہودی کے پاس 30 ساعت جو کے بدلے میں رہن رکھے طور پر رکھی ہوئی تھی. دیکھو ذرا، دونوں جہانوں کے سردار ہیں، اور کیا ہے اپنی جو تھی وہ زرہ جو ہے جو پہننے کے لیے اس میں سے وہ تھا، تو وہ کیا تھی؟ کس کے پاس؟ ایک یہودی کے پاس رہن رکھی ہوئی تھی. ٹھیک ہے نا. تو کہا جاتا کہ لوہے کی زرہ تھی تو اس میں سے، اور بعض کا لوہے کی ایک زرہ رہن رکھی تھی اس نے. تو یہ دیکھو دنیا کی چیزیں جو ہے نا، یہ کوئی وہ نہیں ہے، یہ مال و دولت کا کثرت ہونا یہ کوئی عزت کی نشانی نہیں ہوتی ہے. یہ بڑا مال ہے جی، بڑا عزت دار ہے، یہ مال و دولت کی وہ نہیں ہے، اس کا عزت سے کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، عزت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. جس کا مال ہوگا، اب دیکھو دنیا کے حالات ہی بدل گئے. آج جس پیسے والے کو عزت سمجھا جاتا ہے، آج عہدے والے کو عزت سے دیکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، حالانکہ کیا تھا دین کے اندر، یہ تو بالکل اس کا کوئی تعلق ہی نہیں تھا. یہ دیکھو ذرا، اب آگے جی. وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا وهيب بن حدثنا ابن طاووس النبي عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل البخيل والمتصدق مثل رجلين عليهما جبتان من حديد قد استرت ايديهما الى تراكيهما فكلما هم المتصدق بصدقه اتسعت عليه حتى توفي أثره فكلما هم البخيل بالصدقة انقبضت كل حلقة إلى صاحبتها وتقلصت عليه وانضمت يداه إلى تراكيه فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيجهد أن يوسعها فلا تتسع. سنو ذرا، تو کہہ رہے ہیں کہ جناب علی، کہا جاتا ہے کہ ابو ہریرہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بخیل اور صدقہ دینے والے کی نا مثال دو آدمیوں جیسی ہے. بخیل ایک آدمی ہوتا ہے، ایک صدقہ دینے والا جو ہوتا ہے، جیسے کہ دونوں لوہے کے جبے پہنے ہوئے ہوتے ہیں، ہاتھ سے لے کر گردن تک. یعنی جبہ پہنا ہوا ہے نا، ہاتھ سے لے کر تو گردن تک. اچھا جی، تو یہ ہے اس میں سے محیط ہے. یعنی صدقہ دینے والا جب بھی صدقے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کی زرہ اس کے بدن پر کشادہ ہو جاتی ہے. لوہا ہوتا ہے نا، وہ زرہ جو ہوتی ہے لوہا ہوتا ہے، تو اس کا مطلب ہے بڑی آسانی سے کیا کرتا ہے، اس کا ہاتھ کشادہ ہو جاتا ہے، ہاتھ کھول لیتا ہے نا، اپنے دے دیتا ہے، تو اس کی ذرا اس کے بدن کو کشادہ ہو جاتی ہے، اور اس کے نشانات ایک قدم کو یعنی اس میں سے وہ کیا ہو جاتی ہے، اس میں سے جاتا کہ کل صدقہ صدقہ تصات علیہ حتی وفی اثر ہو، یہاں تک کہ اس کے نشانات کیا کر دیتے ہیں، وہ اس کو مٹا دیتا ہے. ٹھیک ہے نا، تو اس میں سے اور وہ کھل جاتی ہے، اور اس میں سے یعنی. اور جب بھی کیا کرتا ہے بخیل صدقہ دینے کا ارادہ کرتا ہے، اس کی ذرا ایک حلقہ اس کے بدن پر تنگ ہو جاتا ہے، اور اس طرح سکڑ جاتا ہے، اس کے ہاتھ سے گردن تک لگ جاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ پھر بخیل اس سے کشادہ کرنا چاہتا ہے لیکن وہ کشادہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا، بات سمجھ رہے ہو؟ مطلب کیا ہے کہ دیکھو اس کے گناہوں پر نا اللہ تعالیٰ کیا کر دیتا ہے، اس کے اثروں کو مٹا دیتا ہے سخی کے، مطلب اس کے گناہوں پر اللہ پردہ ڈال دیتا ہے. ٹھیک ہے نا، جیسے کہ کوئی آپ کی لمبی قمیص پہنی ہوئی ہو آپ نے، جب آپ جو برقعے عورتیں جو پہنتی ہیں چلتی جا رہی ہوتی ہیں، پیچھے سے کیا ہو رہا ہوتا ہے، وہ صاف ہوتے جاتے ہیں، نشانات کیا ہو رہے ہوتے ہیں، صاف ہو رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا، تو سخاوت کیا کر دیتی ہے، اس کے عیوب کو چھپا دیتی ہے. سخاوت جو ہوتی ہے
کے یوں کو چھپا دیتی ہے. بخیل ساری برائیوں کو کر لیتا ہے، جمع کرتا ہے اور ذلیل ہو جاتا ہے بخیل جو ہے. تو سخاوت کرو، اپنے اندر جو ہے نا سخاوت کا درجہ رکھو. اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال نکالنا جو ہے نا یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، کہ اس میں سے جو ہے جتنا نکالو گے اللہ کیا کریں گے، اتنا دیں گے آپ کو. یہ اپنے ذہن میں رکھ لو، جتنا دو گے اتنا اللہ تمہیں دیں گے. تو سخی بنو. تو یہ چیز ہوتی ہے کہ اب جو جس کو کیا ہوتا ہے تو یہ جو ہے نا اس میں سے برقع بس لمبا ہی ہونا چاہیے، لیکن اتنا بھی لمبا نہ ہو کہ سارا گند جو ہے نا اس کے اوپر لگ رہا ہو، لیکن یہ ہے کہ پاؤں تک جو ہے نا وہ برقع ہونا چاہیے. تو سخاوت اپنے اندر پیدا کرو، اور اس میں سے جتنا نکالو گے اللہ تعالیٰ اتنا نوازیں گے آپ کو. ٹھیک ہے، تو یہ اس میں سے آ گیا. ویسے اللہ تعالیٰ کیا کر دیتے ہیں انسان کی پریشانیاں اور یہ سب چیزیں جو ہوتی ہیں نا اللہ تعالیٰ دور فرماتے ہیں اس میں سے. اور کوشش کیا کرو، ٹھیک ہے نا، کہ آپ جو ہے نا کیا کرو، ایک جب دو بھی تو کسی کو پتہ بھی نہ چلے. اور مختلف اپنے شو رکھو، مختلف جگہوں کے اوپر دینے کی ایک ترتیب رکھو ہر طرح کی جو ہے نا. جیسے کہ ہوتا ہے کہ انسان ہر ایک شعبے کے اندر جو ہے چھوٹا موٹا جو ہے نا وہ ڈالتا ہے. اللہ تعالیٰ پھر اس کے اندر سے انسان کی اس میں برکتیں ڈالتے ہیں، برکتیں. اچھا جی، اب آ جائیں جناب باب باب الجبۃ فی السفر والحرب. ٹھیک ہے نا، باب الجبۃ فی السفر والحرب. اب آگے جناب علی جبے کا بیان آ گیا. جبہ سفر میں اور لڑائی کے اندر کیا ہوگا. وبی قال موسى بن اسماعيل قال عبد الواحد قال حسن عامر عن ابي زحى مسلم عن مسروق قال حدثني المغيرة بن شعبة قال ان الرسول صلى الله عليه وسلم لحاجة ثم اقبل فتلقيته بماء فتوسع عليه جبة شامية فتمزمز واستنشق وغسل وجهه فذهب يخرج يديه من قمه فكان زي كين فأخرجه من تحت فغسلهما ومسح براسه على خفيه. یہ آپ نے پہلے بھی پڑھا ہوگا کہ مسروق نے بیان کیا، ان سے مغیرہ بن شعبہ نے حدیث بیان کی، وسلم قضائے حاجت تشریف لے گئے. جب آپ واپس ہوئے تو میں پانی لے کر خدمت میں حاضر ہوا. آپ نے شامی جبہ پہنے ہوئے تھے. پھر آپ نے کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا وضو کرتے ہوئے اور اپنے چہرے کو دھویا. اس کے بعد ہاتھ دھونے کے لیے آستین چڑھانے کی کوشش کی، لیکن آستین تنگ تھی تو اس لیے ہاتھوں کو نیچے سے نکالا. پھر انہوں نے دھویا اور سر کا مسح کیا، اور دونوں موزوں خفین کا بھی جو تھا نا ٹھیک ہے نا والا خفئی ہے یعنی موزوں پہ مسح کیا تھا. تو یہ ٹھیک ہے نا مساوی راسی والا خفئی سر کے اوپر سے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹھیک ہے جی اس میں سے آ گیا. دیکھو مالی صدقہ کرنے کا مطلب یہ کبھی نہیں ہوتا جناب آپ کا کروڑوں روپیہ ہوگا تو آپ صدقہ کرتے ہو. آپ ایک روپیہ بھی نکالتے ہو اخلاص کے ساتھ نکالتے ہو تو یہ ان کروڑوں روپے سے بہت بڑھ کر ہے جو بغیر اخلاص کے دیا گیا ہے. ٹھیک ہے نا، آپ کے پاس ایک روپیہ بھی ہے تو آپ کیا کرتے ہو نکال دیتے ہو. تو یہ بھی کیا ہے، اس لیے یہ چیز نہیں ہے. صدقہ کرنے میں مال کا ہونا کوئی وہ نہیں ہوتا ہے. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب ہم کیا صدقہ کریں گے، ہمارے پاس تو مال ہے ہی نہیں ہے. اس میں سے مال کوئی وہ چیز نہیں ہوتی. آپ کا کیا ہے، آپ کی نیت ہوتی ہے. آپ جتنی نیت رکھتے ہو کسی چیز کے اندر سے آپ اخلاص کے ساتھ دو کسی جگہ کے اوپر اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتے جاتے ہیں بڑھاتے جاتے ہیں بڑھاتے جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی، چلیں جی بس اتنا ہی رکھتے ہیں ان شاء اللہ. ٹھیک ہے، السلام علیکم.